شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ہے کہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو سر مسلمانوں میں سے جن کے عمل اچھے ہیں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں آتے؟ دیکھیے، جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس آیت میں جس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے فرزند نے حضرت نوح کا انکار کیا، ٹھیک، حضرت نوح کے حکم کو ماننے سے گریز کیا، ٹھیک ہے، گویا وہ حضرت نوح کے دین سے خارج ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کے دین سے خارج ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اب یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے یا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ صحیح، کیا اللہ نے نسب کا انکار کیا ہے؟ نہیں، فکر کا انکار کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ورنہ کون، ابھی آپ خود یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت نوح کے بیٹے، یعنی اس نافرمانی کے باوجود بھی وہ بیٹے ہیں، کس حوالے سے بیٹے ہیں؟ نسب کے اعتبار سے۔ نسب کے اعتبار، کس اعتبار سے خارج ہیں؟ عمل کے اعتبار سے۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم کی اطاعت کرتا ہے، جتنا اس کے اطاعت کا لیول اونچا ہوگا وہ اتنا نبی کریم کے قریب ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، نبی کریم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخصیت کے بارے میں کہا کہ منا اہل البیت، وہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی۔ جی، کیوں؟ چونکہ نبی کریم کے صلب اور آپ کی ذریت میں سے وہ نہیں تھے، صحیح، لیکن اپنے عمل اور پاکیزگی کے حوالے سے اس مقام تک پہنچے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ہم اہل البیت میں سے ہیں، سبحان کسی اللہ، اور کے بارے میں نہیں سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان یہاں پر نسب کے حوالے سے اقرار نہیں ہو رہا، اس کے مقام کے اعتبار سے اقرار ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، امت میں سے اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں نبی کریم اور آپ کی آل سے اس طرح کا عشق رکھے اور وہاں تک پہنچے تو بالکل اس دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن اگر خود آپ کی نسل میں سے کوئی شخص انکار کر دے اور نکل جائے تو لیس من اہلک۔ بالکل صحیح، بالکل لیکن صحیح، وہ جو فضیلت ہے نبی کریم کی ذریت میں سے ہونے کی فضیلت، وہ اپنی جگہ برقرار ہے، بالکل صحیح ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ بالکل امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ میرا علی سے جو میری نسبت ہے وہ میری فضیلت ہے، صحیح، میری فضیلت، لیکن علی کی ولایت میں داخل ہونا میری ذمہ داری ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، گویا نبی کریم کے اس بتائے ہوئے رستے پر چلنا ذمہ داری ہے، ٹھیک، اور اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے والا صلب سے ہونے کے باوجود بھی محروم ہو جاتا ہے ان نتائج سے جن نتائج کا اعلان آپ کی ذریت کے لیے کیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن اگر کوئی شخص اس دائرے میں آپ کے صلب سے نہیں تھا لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے اس پاکیزہ مقام تک پہنچتا ہے تو اس کو اللہ وہ مقام دیتا ہے۔ سر ان کو نسبتی اولاد کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں امیر المومنین ہی کے حوالے سے نبی کریم کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ٹھیک، یہ کس حوالے سے یہ حدیث ہے؟ کیا نسب کے حوالے سے؟ نہیں، نسب کے حوالے سے تو نہیں ہے، یہ اس امت سے نبی کریم اور حضرت علی کا جو رشتہ ہے فکری، معنوی، معرفتی، ٹھیک ہے، یہ جو معرفت کا رشتہ ہے یہ بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ رشتہ ہے۔ دیکھیں، باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ صلبی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اگر وہی بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ اس بیٹے کو باہر نکال دیتا ہے، صحیح، اس کی جگہ کوئی اور بچہ اگر آئے اور اس فرد کا مطیع ہو جائے تو اس بیٹے سے زیادہ اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیٹا صلب میں سے تھا وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹا تھا؟ بالکل، کیا یہ آپ کے صلب میں سے بن گیا؟ نہیں، صلب میں سے نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کی اطاعت نے اس کو اتنا قریب کر دیا۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے، باقی زندگیوں میں بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ جو اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں نا کہ عالم سے مراد سب ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی علمی نقطہ ہو پھر تو قابل قبول ہے، صحیح، لیکن اگر علمی نہیں ہے، صرف اور صرف آل محمد اور سادات کی تنقیص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔